من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا سید وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا پڑھنا آپ آپ کا سننا فریقین کا سن کر سمجھ کر میرا مالک عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور اما جان کے میرا مالک درجات بلند فرمائے۔ جس نبی رحمت کے ہم غلام ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو امتیازی شان سے نوازا ہے۔ جو سٹیٹس پرافٹ ہوڈ میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب مصطفیٰ کو دیا ہے، کسی نبی کو وہ مقام میسر نہیں آیا۔ میں یہ توقع تو نہیں کروں گا کہ ہر بندہ جھوم کر کہے، لیکن انشاءاللہ بات جو ہے نا دل کے دروازوں پر دستک دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء میں اپنے محبوب کو جو سٹیٹس دیا ہے کسی اور کو ملا ہی نہیں۔ اگر رسولوں میں میرے نبی کا ثانی کوئی نہیں تو نبیوں میں کیسے ثانی ہوگا؟ جب نبیوں میں کوئی ثانی نہیں پھر اصحاب میں کوئی ثانی کیسے ہوگا؟ ولیوں میں ثانی سر کیسے ہوگا؟ غوث کتب ابدال میں ثانی کیسے ہوگا؟ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کوئی عظمتوں والا ہے وہ میرا نبی میرا نبی جی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ ہاں اب بات یہاں تک نہیں رکی، فرمایا محبوبہ جو تیری نسبت میں آ جائے گا، ہاں میں بتاؤں گا نا، ماں کی طرف آئے گا۔ فرمایا محبوب تو تو اعلیٰ عرفہ اکمل اشرف ہے ہی نا، جو تیری نسبت میں آئے گا، چاہے وہ زمانہ ہوگا، چاہے وہ دن ہوں گے، چاہے وہ رات ہوگی، چاہے وہ گھڑیاں ہوں گی، چاہے وہ مکہ ہوگا، چاہے وہ مدینہ ہوگا، چاہے وہ عرش ہوگا، چاہے وہ فرش ہوگا، محبوبہ نہ تیرے جیسا کوئی، نہ تیرے زمانے کے جیسا کوئی، نہ تیری عمر کے جیسا کوئی، اور نہ تیرے آل بیت کے جیسا کوئی۔ یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے نا؟ میں تو اگر اس کو جلدی سمیٹوں نا تو رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس مٹی کی قسم، کس مٹی کی؟ یہ کوئی پرٹیننٹ اسپیشل مٹی ہے نا۔ آسوئل who kissed holy prophet peace be upon him shoes that pertinent soil going to be sworn by Almighty Allah۔ یہ وہ خاک عام خاک نہیں، جب مصطفیٰ کے قدموں کو چوما رب نے قسم اٹھا کر بتایا، جو محمد کے قدموں کو چومے اس کی قسم خدا اٹھاتا ہے، اور جو حسنین کو چومے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عظمت و شان صحابہ کرام، جب نارین کا یہ مقام ہے تو حسنین کا مقام جو ہے اگر آپ حسنین کی کرتے ہیں نا بات تو میں تو کہتا ہوں، میں نے دل سے پوچھا بتا کیا حسین ہے؟ قبلہ سر میں نے دل سے پوچھنا چاہیے نا۔ او مائی ریسپیکٹڈ ہارٹ ٹیل می what do you think about Holy Hussein? He replied that I am also lover of Hussein۔ اس نے بھی کہا نا، کیا کہتا ہے بابی جی؟ وہ کہتا ہے میں نے دل سے پوچھا بتا کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ میں نے دل سے پوچھا
یہ میں یقین میں سپرفیشل گفتگو نہیں کر رہا، میں الحمدللہ اپنی ماں سمجھ کے ذکر کر دل نال کرنا ہے. میں نے کوشش کر کے 32 قرآن پاک اکٹھے کیے ہیں الحمدللہ. 10 لاکھ مرتبہ درود پاک. جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر. اور میں اگلی بات بھی بتاتا چلوں، یہ تو گفتگو ہو گئی، چلے گی تو وہ پھیلے گی نا. میں ایک بات آپ کو ٹو دی پوائنٹ لا کر نا اس کو وائنڈ اپ کروں، کنکلیوڈ کروں نا سر. کنکلوژن یہ بنتا ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو امت دی تو امتوں کی سردار. سر کیسے سرداری مل گئی؟ سرداری ایسے ملی کہ اگر وہ نلین مصطفیٰ کے قدموں کو چومے وہ اعلیٰ ہو جائے. تو جس امت واسطے مدینے والا خود لوگے وہ سر کیوں نہ افضل ہوتی؟ بات سمجھنے والی، وہ کیوں نہ افضل ہوتی؟ وہ ہوئی نہ افضل. فرمایا محبوب تیری امت امتوں میں سردار ہے. کیسے ہم سردار ہوئے؟ ہم عظمتوں والے، رفتوں والے، شانوں والے کیسے ہوئے؟ میں چوری کرنا جگہ نہیں بدلتا، کردہ کوئی نہیں الحمدللہ. ویسے بتانے کے تھانوں آکھیا تسی رینج ہو توجہ ہے نا. میں چوری کروں عرصہ صاحب تو میرا شکل نہیں بدلتی، میں غلط کام کروں نہیں بدلتا، کوئی کام کروں نہیں بدلتا. جو ہم سے پہلے امتیں آئی تھی سر رات کو غلط کام انہوں نے کیا نا، انہوں نے غلط کام کا ارتکاب کیا نا، دیور ایڈکٹڈ ہوئے نا سن کے. تو ان کے جو تھے نا گھر کی دلیزوں پہ لکھا جا چکا ہی از پروفیشنل تھیف، یہ پیشہ ور چور ہے. تیرے اور میرے دروازے کے اوپر کیوں نہیں لکھا جاتا؟ تو بتایا تو ہو رہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں جی بڑی مہربانی. کوئی کہیں بھی نبی کو پکار سکتا ہے، نبی سبھی کا مقدر سنوار سکتا ہے. یہ تو کرم ہے ان کا کہ وہ اترا مکہ میں، وہ کعبہ کو اپنے گھر اتار سکتا ہے. کروڑ سجدے کافی نہیں، معاشر میں نبی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پانے جتنا بھی یہ پل صراط مشکل صدقے رب دے یار دے لنگ جاگے. اگے اگے پر نور حضور ہونے، پیچھے پیچھے سرکار دے لنگ جاگے. بڑا ہونا جے قابل دید منظر وانگو جھونکے بہار دے لنگ جاگے. نبی پاک سرکار دیاں نعتاں پڑھ دے کہ نعرے علی دے مار دے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ. واجب ایک اپنے ڈپارٹمنٹ کا ایک ادنا خطیب ہو نا تو پھر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جب داد رسی کرے تو پھر فخر تو ہوتا ہے الحمدللہ. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک خدا دی سو میں یہ گل کرتا پیا نا اسی افضل ہوئے ہیں نا مدینے والے دے صدقے. تے میں بھی اج کرسی تے بیٹھم تے ذکر مصطفیٰ دے صدقے. اگر میرے ڈپارٹمنٹ دا ہیڈ مینوں تھپڑا مار کے شاباش دیندا ہے حضرت جی کمال میرا نہیں ہے. جے سائیں دے گیت گانا منا عابد صاحب جن دی گل کردا منا اس عزتاں اتنیاں دتیاں گل میری کر زمانہ عزت تیری کر. سنیں میں سمیٹوں گفتگو کو. ہم افضل اس لیے ہوئے کہ مصطفیٰ کے جو غلام ٹھہرے. پھر ریلیکسیشنز کتنی ملی؟ ungiven. You are unable to count the blessing of Almighty Allah that was showered by Almighty Allah with the respect of Holy Prophet, peace be upon him. تو گن ہی نہیں سکتا رب نے تجھ پر جو نعمتوں کی برسات کی ہے محمد کے صدقے. ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے جیسا اور نہ کوئی. ان سے بچھڑ کر لکڑی لوئے جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پر بادل سایہ کرتے. You will run in the shadow of cloud. Cloud will provide services. Oh my Muhammad. توجہ ہے نا اب آپ کی حضرت. اب میں آگے چلوں اور سمیٹوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی رخصت ہو جائے نا
Everyone is to die sooner or later. کل من علیہ فان، ہر ایک نے پہلے یا بعد میں، ہر چیز کا کیلنڈر ہے، پر ڈیتھ ہیز نو، موت کا کوئی کیلنڈر نہیں، اگر ہے بھی تو ہم نہیں جانتے. We are unable to understand the pertinent, final and last date of my life. کوئی پتہ نہیں. ہاں لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، تم جانتے ہو سمجھدار بندہ کون ہے؟ کیا زیادہ آپ پیسے جمع کرنے والا سمجھدار ہے، اچھی نوکری والا سمجھدار ہے، لمبی کار والا سمجھدار ہے، پولیٹیکل ریفرنسز رکھنے والا وہ سمجھدار ہے، یا پی آر رکھنے والا سمجھدار ہے؟ ایک ہے مولا علی. اس روایت کے راوی ہیں، ہاں توجہ ہے نا، علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جان، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، وہ تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے، علی کے بغیر دعا قبول. اللہ اکبر. میں میری امت جو ہے نا یہ مرحوم ہے، بلیسڈ. وہ مرحوم میم ہے رے واو میم والا نہیں، ڈپرائیوڈ والا نہیں، بلیسڈ والا. آپ پڑھے لگے، اب آپ بیٹھیں. ایک ہوتا ہے ڈپرائیوڈ، a pertinent person that is unable to gain a pertinent blessing. That man called deprived man. A man who is in the blessing of Allah. That man called marhum. توجہ ہے نا، اسے کہتے ہیں جس پر رحم ہو چکا ہو، جس پر رحم ہو چکا ہو. فرمایا تم وہ ہے کہ تم پر رحم ہو چکا ہے. سنیں بات. عرض کی غلاموں نے یا رسول اللہ کیسے رحم؟ فرمایا میں نے اپنی امت کی بخشش کی نا، دعا بار بار کی. سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. میں نے بارہا دعا کی نا. ایک بار سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، میرے پاک نبی اپنے امت کی غم میں رویا کرتے تھے نا. ایک دفعہ جبریل آ گئے، فرمایا محبوبہ، اگر محبت کا رنگ پیش کروں نا سر، عرب دے جاجا، کعبے دی حاجا، نبیان دے جاجا، غریبان دی کاجا، وردے دے لہنے دا سردارا، امت دا غمخارا، مدنی منچارا. محبوبہ ڈونٹ وری اباؤٹ یور امہ. اپنی امت کے بارے میں فکر مند نہ ہو، اپنی امت کے بارے میں زیادہ رویا نہ کر، اپنی امت کا زیادہ غم نہ کیا کر. روز معاشر ہوگا، ایک تیری سفارش ہوگی، ایک میری بخشش ہوگی. تو جس کی سفارش کرتا جائے گا میں خدا اس کی بخشش کرتا جاؤں گا. رویا نہ کر، اپنی امت کا غم نہ کیا کر. پھر مہربانیاں سر، جزاک اللہ. پھر مہربانیاں کیا ہوئی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر جائے نا، مر جانے والے کی اگر 40 بندے گواہی دے نا کہ یہ بندہ نیک تھا. کتنے جی؟ سلیم بھائی 40. کتنے جی؟ اسا 40 تو ڈھیر نہیں بیٹھے. میں اگر ثابت کرنا چاہوں نا، ان بندوں 7 حدیثاں پڑھ کے انہیں ثابت کر دینا کہ امی ساڈی جنتی. قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں فرمایا جس بندے کی گواہی 40 بندے دے کہ بندہ نیک تھا، فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے پیارے محمد اپنی امت کو بتانا نیک بندے کی گواہی وہ دے دے، میں اتنا کرم کروں گا بغیر حساب ہی جنت بھیج دوں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی پی آر اچھی نہیں ہوندی. کچھ ماڑے بندے بھی تو ہوندے نے، ماڑے والے پھر سارے نہیں نہ ہوندے. ماڑیاں دے بارے کی خیال ہے؟ پھر میں ایسا کرنا جنازے میں 3 صفحے بنانا. حدیث سنیں نا سر، کہ بھائی جنازے میں اوے صاحب کتنی صفحے؟ 3. صحابہ کہتے ہیں کہ 3 کے بارے میں بھی فرمایا پہلے میں 7 ہو جائیں بندے، دوسرے میں 4 ہو جائیں، تیسری میں 3 ہو جائیں یا 2 ہو جائیں. 3 صفحے تم بنا لینا.
میں کیوں نہ اپنے آقا سے پیار کروں، میں کیوں نہ اپنے محبوب کی نعتیں اپنے بچوں کو سکھاؤں، میں کیوں نہ دن رات اس نبی رحمت پہ درود پڑھوں جس نبی نے مجھے اتنا پیار کیا ہے جتنا پیار سگے باپ نے مجھ سے نہیں کیا، سگی ماں نے مجھ سے نہیں کیا، بڑے بھائی نے اتنا پیار نہیں کیا، جن بیوی بچوں کے لیے سر میں ساری زندگی در در کے دھکے کھاتا رہا، ادھر مر گیا، انہوں نے قرآن بھی نہ پڑھا، پر جس مصطفیٰ جان رحمت کی بات سنا رہا ہوں، تو قبر میں جائے گا، میرا نبی قبر میں آئے گا۔ جی قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا، سرانے پہ دیکھا نکیرین نے مصطفیٰ کو، نکیرین کو بھی حیا۔ میں مجھ سے پیار کرتے ہو تو تیرا منتظر بھی تو میں ہی ہوں۔ بیٹا آتا ہے قبر میں، بیٹی آتی ہے، باپ آتا ہے، ماں آتی، کوئی نہیں قبر چاندہ جی امداد زہرا دا بابا جی امداد حسنین کریمین طیبین طاہرین اکملین اشرفین شہیدین۔ نانا جان آکے فرمائے گا دس میرے بارے تیرا کیا خیال ہے، جب رخ مصطفیٰ آ جائے گا پھر فرشتے پوچھیں گے اے قبر والے بتا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اگر وہ بابے کو مانتا ہوا، وہ بریلی کا ایک دور سے بابا بولا، وہ کہنے لگا فرشتوں اب پائے ناز سے نہ اٹھاؤ، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے پاس۔ قبر میں جو سرکار آئیں تو میں ان سے کہوں فرشتوں اب پائے ناز سے نہ ہن آ جگے کیوں اٹھ مر کو جے پہنچا ہوں اس دلربا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ بس ختم ہے گفتگو، جو سر نے مجھے ٹائم دیا تھا ختم کر رہا ہوں۔ جنت ماں کے ایک کنسیپٹ ہوتا ہے انڈر کا اور ایک ہوتا ہے بنیت کا، میں اس کو آپ کو الیبوریٹ کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے تحت، ایک ہوتا ہے نیچے، ایک نیچے اور ایک تحت۔ اب فرق کیا ہے؟ What is the difference between under and beneath؟ اور جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انگلش دا بھی ٹچ ہے، وہ ساروں نے فرمایا تینوں 17ویں گریڈ دی نوکری دیتی ہے تو ادھے بھی تھوڑا جا بول توجہ ہے یا نہیں؟ میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں نا، الحمدللہ اپنے محکمے کا چھوٹا سا خادم ہوں، ہاں الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ، توجہ ہے نا۔ پھر دو کنسیپٹ سامنے آئے، ماں کی عظمت ہے بڑے خوشبودار انداز میں سامنے آئے گی، فرمایا انڈر اور بینیچ۔ بڑے لکھے اب آپ بیٹھے ہیں، انڈر وہ ہوتا ہے جو نیچے ہو، اب یہ میک نظر آ رہا ہے نا، پاؤں میرے اس کے انڈر ہیں، اور بینیچ کیا ہے؟ تحت، سر تحت ہے یہ میرا جو ہاتھ ہے نا، مائی ہینڈ از beneath the mic۔ جی میرا ہاتھ میک کے نیچے، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے نہیں تحت ہے، beneath ہے، beneath ہے۔ In very easy and simple words, if you find out the Jannah, paradise, then you have to respect your mother in such a manner when she will raise her hand in order to say something special to her Almighty Allah for your success. Then Holy Prophet peace be upon him replied that I am the guarantor of your mother prayer when she will raise her hand, his prayer definitely accepted in the Almighty Allah's court۔ فرمایا جب تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی نا، گارنٹی ضمانت کے قبول ہوں گے، اس کا ضامن میں محمد۔ ماں جب ہاتھ اٹھاتی ہے نا، گفتگو ختم، ماں جب ہاتھ اٹھاتی ہے نا پھر رب تقدیریں بدلتا ہے۔ ماں جب ہاتھ اٹھاتی ہے نا
بندہ ماڑیا مقدرہ والا بھی ہوئے نا رب سبلے کر دیندہ ہے. ماں جب ہاتھ اٹھاتی ہے نا بندہ انگوٹھا چھاپ بھی ہو نا اس کے بھی مقدر ایسے چلتے ہیں نا. ایک طرف پی ایچ ڈی کر گیا, دوسری طرف بھائی وہ تھا جس نے ساری زندگی ماں کے قدم چومے تھے, ماں کے قدم چوم کر کہا کرتا تھا اماں پڑھنے میں تو اچھا نہیں ہوں نا, ذرا دعا کر دینا. کعبے کے رب کی قسم ہے صرف جب وہ کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھتے ہیں نا پھر تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں, مقدر بھی سمجھ جاتا ہے, رب بھی راضی ہو جاتا ہے, شاہ عرب بھی راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ زمانے میں ایسی عزتیں دیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التماس کی, میرے مالک مجھے بتا جنت میں میرا نیبرہڈ کون ہوگا, ہمسایہ کون ہوگا؟ تو جواب ملا اے پیارے موسیٰ ایک ماں کا خادم ہے, ایک ماں کی خدمت کرنے والا ہے, ایک ماں کا نور نظر ہے, ایک ماں کا لخت جگر ہے. He was butcher by profession, وہ اپنے پیشے کے حساب سے قصاب ہے. وہ تیرا جنت میں جنت میں تیرا کیا ہے؟ ہمسایہ ہے, ہمسایہ. اللہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. سر نے مجھے 50 کا حکم دیا تھا, ابھی 6 منٹ رہتے ہیں. بولے نا سبحان اللہ. اقبال بھائی پوچھا گیا مالک بتا نا میرا ہمسایہ کون ہے؟ سیانے آندے نو کہ ہمسایہ چنگا ہی ہوگا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سناؤ ملک جی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا ایمان اس کے ہمسائے کے پیری میٹر پہ انالائز کیا جائے گا. اگر بندہ اپنے ہمسائے سے محفوظ رہا. یارو میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بندے کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ رہے وہ بندہ شریر بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. اگر سگا بھائی کے شر سے محفوظ نہ رہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے ہمسایہ, ایک ہے بھائی اور ہمسایہ میں فرق کیا بیان کروں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں لا يدخل الجنہ قاطع, رشتہ داریاں توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. بھائی سے تعلق توڑنے والا جنت نہیں جائے گا, اور جو مائی سے تعلق توڑے. یہ باتیں سمجھنے والی. پوچھا میرے اللہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ فرمایا وہ قصاب ہے. میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. یہاں پہ بات سمجھنے والی, پوائنٹ ٹو بی پونڈر, سمجھنے والی, کنسیڈر کریں, تھوڑا سا زور دیں نا دماغ پہ. ایک طرف ہے نبی, ایک طرف ہے رسول. ذکر ہوتا ہے اللہ اور رسول کے درمیان ایک قصاب کا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ایک طرف ہے اللہ کی ذات, دوسری طرف ہے اللہ کا رسول, اہل کتاب ہے. سر ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ نہیں بولتے نہیں آپ, قصاب کا. یار میں خوش قسمت ہوں نا, میرے آفیسر میرا ذکر کریں, مونا چنگی تقریر کرتا ہے ماشاءاللہ, تے میں تیڑ پونا تے اس کسائی دی سر ڈگنیٹی تے عظمت دا عالم کی ہو سی جیندہ ذکر اللہ بھی کردا ہے, اللہ دا رسول بھی کردا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیوں کرتا ہے تو آپ جواب دیں گے کہ وہ جو ماں کی خدمت کرتا ہے. یارو ایک بات تو مرالی صاحب طے ہو گئی نا, ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ جو ماں کی خدمت کرتا ہے نا اس کے چرچے عرشوں پر بھی اور فرشوں پر بھی. خدا کی عزت کی قسم ہے کوئی بھی کامیاب شخص تمہیں ملے اس سے پوچھنا بھائی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا؟ جواب مثبت ملا, ہاں کیا کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود تشریف لے گئے, بلا نہ سکتے تھے کہ اے قصاب آنا میری بات سن, تجھ سے ایک بات پوچھنی ہے. فرمایا نہیں, ریگارڈ دینا ہے, اسے عظمت دینی ہے, اسے شان, اسے پروٹوکول دینا ہے. یارو یہ بتاؤ نا کہ خود کوئی بڑا چل کے تیرے دروازے پہ آئے, یہ نہ سوچنا کہ پنجتن پاک کے دروازے پہ وہ جو عرشی آتے تھے نا چکیاں چلانے کے لیے, خود چل کے اللہ کا نبی خود چل کر کتنے قدم چلے ہوں گے, ہر قدم پہ کتنی نیکیاں ملے ہوں گی اس قصاب کو. اللہ کا نبی چل کر آئے, میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے, جے میں ویکھاں او ویکھے, قد میں تتلی دے ایڈے اچے لیکھے کہ او سونا میرے ویکھن تے مینوں ویکھے. سائیں غلام فریدا او تے تیرے اندر وسدا, تینوں ایویں پین بھلیکھے, ہوئے یار دے ورگے سونا ویکھے یا نہ ویکھے.
توجہ ہے، گفتگو ختم. اللہ کے نبی پہنچے، وہاں دیکھا کہ کیا کر رہا ہے. وہ نا گوشت بناتا تھا، صاف صاف بوٹیاں جو ہے نا ان کو نا ایک علیحدہ تھیلے میں ڈال رہا تھا، باقی گوشت بیچ رہا تھا. شام ہو گئی، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں. اج عرشیا آ چما پیر تڑے لب گل ویسن جدا تو آسیں، میں کوچی کملی دے در کھل ویسن جدا تو آسیں. جب تو آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے اللہ کے پیارے نبی تشریف لے گئے، پھر مہمان بنے. تو اللہ کے نبی نے کہا میں آج رات تیرے پاس سٹے کروں گا. انہوں نے کہا خوبصورت چہرہ، پیشانی پہ سجدوں کا حسن، آنکھوں میں نبوت کا نور، سینے میں نبوت کی بہار. جب گھر تشریف لے گئے کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ دھلائے، پاؤں دھلائے، صاف ستھرا کر کے بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا. کھانا پکا کر اپنی ماں کے قدم دبا کر پاس بیٹھ کر ایک نوالہ توڑ کر پہلے اپنے منہ میں تھوڑا چبا کر نرم کر کے اپنی ماں کے منہ میں جب پہلا سر نوالہ رکھا نا تو ماں اپنے دانت نہ ہونے کی وجہ سے نا تھوڑی سی بولی نا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا کہتی ہے؟ تو عرض کی سونی صورت آلیا. اے اللہ کے پیار، پتہ نہیں تھا نا اے نیک بندے یہ میری ماں ہے نا. ماں پھر اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے نا. جس ہستی کا نام ماں ہے اس کا ہم سے احترام کیا ہوگا؟ جس کے قدموں تلے ہے جنت اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ پوچھا یہ کیا کہتی ہے؟ گفتگو بائنڈ اپ. کیا کہتی ہے؟ تو اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگتے ہیں یہ ماں ہے نا، پیار کرتی ہے نا زہیب صاحب اپنے بچوں سے، ہر ماں کرتی ہے. وہ تو مولانا روم کہتے ہیں چڑیا بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. اس ماں نے نا تھوڑا سا بڑبڑا کر کہا اے میرے اللہ، میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ موسیٰ نبی کا دیدار نہ کرے. اللہ اکبر کبھی. کوئی دور بیٹھا مجھے دعائیں دیتا ہے، کوئی دور بیٹھا مجھے دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبنے لگتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. ماں وہ قیمتی اثاثہ ہے نا، وہ چار پائی پہ پڑی بھی رہے نا، اس کی رخ انور کو ایک دفعہ دیکھنے سے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. میری ماں اگر بوڑھی بھی تھی نا، میں مسکرا کر اس کے ہاتھ چوم کر جب اس کے رخ انور کی دید کرتا تھا. وہ 1440 سال پہلے آمنہ کے لال نے بتایا تھا اپنی ماں کے چہرے کی زیارت تم کر لینا، مقبول حج اور عمرے کا ثواب میں دلواؤں گا. یہ میری ماں کہتی ہے اے میرے اللہ، اس بیٹے نے میرا دل بڑا خوش کیا ہے، خدمت کی ہے. اسے موسیٰ نبی کی بھی زیارت کرا اور جب مر جائے نا جنت میں اس کا گھر کہیں اور نہ بنا، موسیٰ نبی کے ساتھ بنا. اللہ اکبر کبھی. ماں کی وفائیں اس وقت یاد آتی ہیں یا دکھ میں یا سکھ میں، دونوں حالات میں بندہ نا ماں کی وفاؤں کو یاد کرتا ہے. مرنا تو ہے ہی نا، لیکن بندہ اس آس میں نا اپنے والدین کو دفن کر آئے کہ کاش میں اپنے والدین کی خدمت کر پاتا. وہ کاش والا معاملہ ختم ہو جائے نا، تو اتنی خدمت کرے نا تیرا من جو ہے نا وہ سیٹسفائی ہو جائے. خدا کی عزت کی قسم ہے جب ماں تجھ سے مطمئن ہو گئی، رب تجھے یہاں بھی عزت دے گا، قبر میں بھی دے گا، حشر میں بھی دے گا، اور عزتوں کے حصار میں جنت میں داخل کر کے بتایا جائے گا یہ وہ کوئی عام شخص نہیں، یہ وہ ہے جس نے ماں کا دل خوش کیا تھا. میں بس ختم فرمایا پیارے قصاب نہ کوئی نہیں عمدہ، نہ مینو پڑھیا نہ میرے سینئرز نو پتہ لگا ہے، نہ بامے گمنام میں پر ذکر عمدہ کیوں ہو رہا ہے؟ بیجن ماں کی جو خدمت کی ہے. کہا تیری دونوں ماں کی جو دونوں دعائیں ہیں وہ پوری ہو گئی. تیری ماں جو تجھے دعائیں دیتی تھی نا وہ دونوں پوری ہو گئی. حیران ہوا ہو اٹ مے پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے سر؟ یہ کیسے ممکن؟ ناممکن والا کنسپٹ تیرے میرے ہاں ہے، رب کی بارگاہ میں ناممکن کا لفظ ہی نہیں ہے، وہ کن کا مالک ہے. جب موسیٰ پاک کی بات سنی نا تو یقیناً وہ آنسوں نے نا پلکوں کا حصار توڑا اور رخسار کی طرف سفر اختیار کیا.
رویا نا تو آنسو صاف کر کے کہتا ہے اے سونی صورت آلیا دس تو صحیح دو میں گلاں پوریاں کی میں فرمایا ذرا میرے لو غور نہ ویکھ نا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے سکھلایا ہے ذوق خدائی تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی میں میری طرف دیکھ جب دیکھا نا تو چمک ولایت نبوت کی نظر آئی تو حیران ہوا ہاتھ دونوں پکڑے کہا بتا دیجئے نا آپ کون ہے فرمایا جس سے دور پہ خدا مخاطب ہوتا ہے وہ موسیٰ میں سر جس سے رب باتیں کرتا ہے نا جس کے بارے میں تیری ماں نے دعائیں دی تھی نا میرے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کی زیارت کروا تجھے کہیں اور جانا نہیں پڑا دیکھ تو اپنے مقدروں پہ ناز کرنا اپنے مقدروں پہ ناز کر میں خود چل کے تجھ سے ملنے آیا ہوں رب نے تیری ماں کی دعاؤں میں یہ تاثیر رکھی ہے تجھے مجھے ڈھونڈنا نہیں پڑا دیکھ یار میں ڈھونڈ کر تیرے پاس آ گیا ہوں اگلی بات میری ماں تو یہ دعا کرتی تھی کہ جنت میں تو موسیٰ کا ہمسایہ ہو پر میں آج ہی میں نے رب سے پوچھا تھا آج ہی میں نے رب سے پوچھا تھا آج ہی میں نے رب سے پوچھا تھا کہ اللہ میرا جنت میں ہمسایہ کون ہوگا تو جواب ملا تھا تو ہوگا جواب ملا تھا وہ قصاب ہے خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے جن احباب نے اپنے والدین کو خوش کیا ہے نا اللہ پاک عزتیں دیتا ہے اور جن لوگوں نے اپنے والدین کا دل توڑا ہے دو قسم کی حسرتیں ہوتی ہیں پہلی حسرت یہ ہوتی ہے کہ کاش میں اپنے والدین کی خدمت کر لیتا دوسری بھی حسرت ایسی ہوتی ہے کاش میں تھوڑی اور کر لیتا دو قسم کے لوگ جو ہے ریپینٹ کرتے ہیں پچھتاتے ہیں پہلا وہ جو خدمتگار ہوتا ہے دوسرا وہ سر جس نے خدمت نہیں کی ہوتی آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے خدمت کرن والا بھی نہ کرن والا بھی فرمایا کرن والے نو تو منو کے لگتا ہے کہ میں اور کر لینا نہ کرن والے نو ادو ہی پتہ لگتا ہے جنہوں احساس نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتا ہے جب ماں چلی جاتی ہے اس وقت پچھتاوا ہوتا ہے کاش خدمت کر لیتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التماس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت